آج ہم شاعری کے محاسن میں حسن مطلع، تخلص اور مقطع سیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے مصرع، شعر، بند اور مطلع سیکھا ہے۔ آج ہم حسن مطلع سیکھیں گے۔ حسن مطلع سیکھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں، تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا تھا کہ مطلع کسے کہتے ہیں۔ ہم نے سیکھا تھا کہ غزل یا نظم کا ایسا پہلا شعر جو ہم قافیہ ہوگا، اور اگر اس غزل یا نظم میں ردیف موجود ہوگی تو وہ ہم ردیف بھی ہوگا، تو اس پہلے شعر کو ہم مطلع کہتے ہیں۔ اب حسن مطلع کسے کہیں گے؟ اگر کسی نظم یا غزل میں مسلسل مطلع ہوں گے، مطلع ایک ہے نا، اور مطلع اس کی جمع کر کے ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی نظم یا غزل میں مسلسل مطلع ہوں گے، یعنی ایک مطلع نہیں ہوگا، ایک مطلع کے بعد دوسرا مطلع، پھر تیسرا مطلع، یا کم از کم ایک مطلع بھی اور ہوگا، یعنی کم از کم دو مطلع بھی کسی غزل یا نظم میں ہوں گے، تو ہم اسے حسن مطلع کہیں گے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ یہ مومن خام مومن کی غزل کے پہلے 3 شعر ہیں۔ میں یہ ہیڈنگ کو تھوڑا سا اس طرف کر دیتی ہوں۔ اب یہ مومن خام مومن کی ایک ہی غزل کے پہلے 3 شعر ہیں، پہلے 3 اشعار ہیں۔ ان کو پڑھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ انہیں ہم کیوں حسن مطلع کہہ رہے ہیں۔ در بدر ناصیہ فرسائی سے کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ ایک نظر دیکھے سے سر تن سے جدا ہوتا ہے، بے جگہ آنکھ لڑی دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ شوق کم ملنے سے اندوہ فضا ہوتا ہے، ہائے پرہیز سے یہ درد سوا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، مطلع میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مطلع ہم کس نظم یا غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں، لیکن ایسے پہلے شعر کو جو آپس میں ہم قافیہ ہوتا ہے، یعنی شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور یعنی ہم قافیہ سے مراد یہ ہے کہ ملتی جلتی آوازوں والے الفاظ اس کے آخر میں آتے ہیں، شعر کے دونوں مصروں کے آخر میں، اور اگر اس میں ردیف موجود ہو اس شعر میں تو وہ ہم ردیف بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے دونوں مصرے ایک ہی جیسی ردیف پر، ایک ہی ردیف پر ختم ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس شعر کو ہم پہلے شعر کو ہم حسن مطلع کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ نظم یا غزل میں مسلسل مطلع ہوں، یعنی پہلا شعر تو مطلع ہو گیا۔ اب دیکھیں کیسے مطلع ہو گیا۔ ہوتا ہے، ہوتا ہے، دونوں مصرے ہم ردیف ہیں۔ ہوتا ہے سے پہلے کیا لکھا ہے پہلے مصرے میں؟ کیا لکھا، ایک جیسی آواز ہے، یعنی ملتی جلتی آواز ہے، تو یہ کیا ہے؟ ہم قافیہ۔ پہلا اور پہلا شعر بھی ہے غزل کا، یعنی غزل کا پہلا شعر ہے، ہم قافیہ بھی ہے، ہم ردیف بھی ہے، اس کو ہم کہہ دیں گے مطلع۔ یہ تو ہو گیا مطلع۔ اب اس سے اگلا شعر بھی مطلع ہے۔ آپ دیکھیے مطلع کی صرف پہلا شعر نہیں ہے، یعنی دوسرا شعر ہو گیا ہے، لیکن دوسرا شعر ہے پھر بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہے۔ کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک نظر دیکھے سے سر تن سے جدا ہوتا ہے، ہوتا ہے اس کے آخر میں بھی آ رہا ہے، پہلے مصرے کے آخر میں۔ بے جگہ آنکھ لڑی دیکھیے کیا ہوتا ہے، ہوتا ہے پہ ختم ہو رہا ہے، یعنی اس کے بھی دونوں مصرے، شعر دوسرا ہے لیکن دونوں مصرے ہم قافیہ ہیں، معاف کیجیے گا ہم ردیف ہیں، اور ردیف سے پہلے جدا کیا، قافیہ، ہم قافیہ بھی ہیں۔ شعر دوسرا ہے لیکن ہے ہم قافیہ اور ہم ردیف۔ مطلع کے بعد والا ایسا شعر جو ہم قافیہ اور جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں گے، اسے ہم کہیں گے حسن مطلع۔ تو یہاں پہ ہم اس شعر کو کہیں گے حسن مطلع۔ اب یہ کیا ہے؟ دوسرا شعر، لیکن ہم اس کو حسن مطلع کہہ رہے ہیں کیونکہ اس میں مطلع والی بھی چیزیں موجود ہیں، دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں۔ اب میں نے تعریف میں یہ کیوں نہیں لکھا، یا میں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ نظم یا غزل کا دوسرا شعر جو ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو؟ میں نے لکھا مسلسل مطلع۔ اب مسلسل مطلع سے مراد یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی شعر ایسا ہو جو ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو، یعنی
ایک شعر تو ہو گیا نا جسے ہم نے مطلع کہہ دیا. پھر ضروری نہیں ہے کہ مطلع کے بعد بھی صرف ایک ہی شعر ہو، یعنی صرف دوسرا شعر ہو جو ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو. تیسرا شعر بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو سکتا ہے، پھر چوتھا بھی ہو سکتا ہے، پانچواں بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایسا ہو کہ تیسرا شعر بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہے، جیسا کہ یہاں پر ہے. کیسے؟ دیکھیے یہاں پر بھی دونوں مصروں کے آخر میں آ رہا ہے ہوتا ہے، ہوتا ہے. فضا سوا ہم قافیہ بھی ہے. تیسرا شعر آ گیا لیکن ہم قافیہ بھی ہے، دونوں مصرے ہم قافیہ بھی ہیں اور ہم ردیف بھی ہیں، تو اس کو بھی ہم حسن مطلع کہیں گے. اسی طرح اگر چوتھے شعر کے بھی دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں تو ہم اسے بھی حسن مطلع کہیں گے. تو اس طرح مسلسل مطلع اگر غزل یا نظم میں ہوں تو ہم اسے حسن مطلع کہتے ہیں. مسلسل کا مطلب ایک کے بعد دوسرا آتا جائے. اب ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں پہ تو کوئی اور شعر لکھا ہوا ہو، دوسرے شعر کے بعد تیسرا شعر ایسا ہو جس میں قافیہ جو ہم قافیہ اور ہم ردیف نہ ہو. تیسرا شعر ایسا ہو جو ہم قافیہ، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ بھی نہیں ہیں اور ہم ردیف بھی نہیں ہیں. اور پھر چوتھا شعر آگے ایسا آ جائے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ بھی ہوں اور ہم ردیف بھی ہوں. تو پھر ہم چوتھے شعر کو حسن مطلع نہیں کہیں گے، کیونکہ اس کے دوسرے اور چوتھے شعر کے بیچ میں تیسرا شعر ایسا تھا جو ہم قافیہ اور ہم ردیف جس کے دونوں مصرے نہیں تھے. اس لیے ہم اس کے بعد آنے والے شعر کو حسن مطلع نہیں کہیں گے. لیکن اگر بغیر کسی ایسے شعر کے بیچ میں آئے، جیسے یہ والا شعر جو ابھی میں نے آپ کے سامنے 3 شعر لکھے ہیں، یہ مسلسل ہیں یعنی ایک کے بعد اگلا، تو یہ پہلا تو مطلع کہلائے گا، اگلے دونوں حسن مطلع کہلائیں گے، تو اسے ہم حسن مطلع کہتے ہیں. اب ہم سیکھتے ہیں تخلص کسے کہتے ہیں. تخلص کہتے ہیں شاعر کے اس نام کو جو وہ شاعری کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. جیسے دیکھیے آپ نے ابھی ایک نام پڑھا ہے مومن خاں مومن، ابھی ہم نے ان کے حسن مطلع دیکھے ہیں نا ان کی غزل میں. دیکھیں مومن خاں مومن لکھا ہوا ہے، تو یہ ایک شاعر کا نام ہے مومن خاں مومن، آپ کو معلوم بھی ہوگا، بہت معروف شاعر ہیں. اب یہ شاعری کے لیے جو نام استعمال کرتے ہیں وہ کرتے ہیں مومن، یعنی پورا مومن خاں مومن نہیں، بلکہ شاعری میں یہ جب بھی اپنا نام استعمال کرتے ہیں یہ اپنا صرف یہ نام استعمال کرتے ہیں مومن. اور ہمیشہ ہم اس نام پہ ایسی علامت بھی دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے یہاں پر آپ نے دیکھا مومن کے اوپر یہ نشان، یہ علامت بھی لگی ہوئی ہے. تو اس نام کو ہم تخلص کہتے ہیں اور اس کے اوپر یہ جو نشان لگا ہوتا ہے اس کو ہم علامت تخلص کہتے ہیں. یعنی اس نام کو ہم تخلص کہتے ہیں اور اس نام کے اوپر ہم علامت تخلص کا استعمال کرتے ہیں. جیسے دیکھیے اب جو غزل ہم نے ابھی اوپر پڑھی تھی اسی غزل کا ایک شعر میں یہاں پر لکھتی ہوں، آخری شعر ہے یہ اس غزل کا، جس میں مومن خان مومن نے اپنا نام استعمال کیا ہے، یعنی وہ نام جو وہ شاعری کرتے ہوئے استعمال کرتے ہیں، یعنی تخلص. ہو نہ بے تاب غم ہجر بتام مومن، دیکھ 2 دن میں بس اب فضل خدا ہوتا ہے، دیکھ 2 دن میں بس اب فضل خدا ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے مومن خاں مومن نے پہلے مصرے کے آخر میں اپنا نام استعمال کیا ہے اور یہاں پر آپ کو علامت تخلص بھی نظر آ رہی ہے. تو یعنی وہ نام جو شاعر شاعری کرتے ہوئے اپنا نام استعمال کرتا ہے اس نام کو ہم تخلص کہتے ہیں، اور وہ جب بھی لکھا جاتا ہے اس پر اس طرح کی علامت لگائی جاتی ہے اور اسے علامت تخلص کہتے ہیں. اب یہ تو ہے تخلص. اب سیکھتے ہیں کہ مقطع کسے کہتے ہیں. مقطع کا لفظ نکلا ہے قطع سے، اور قطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، لیکن یہ اس کا بس لفظی مطلب ہے. یہاں پر ہم اس مقطع کی بات کر رہے ہیں جو شاعری میں استعمال ہوتا ہے. تو شاعری میں ہم مقطع کہتے ہیں نظم یا غزل کے اس آخری شعر کو، یعنی ہوتا وہ بھی شعر ہے کسی نظم یا غزل کا،
آخری ہوتا ہے، لیکن ہر آخری شعر کو ہم مقطع نہیں کہیں گے. ہم ایسے آخری شعر کو مقطع کہیں گے جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہوا ہو. اور تخلص تو ہم نے ابھی سیکھا ہے کہ شاعر کا وہ نام ہوتا ہے جو وہ شاعری کرتے ہوئے استعمال کرتا ہے. تو جس نظم یا غزل لکھتے ہوئے جب شاعر آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال کرے گا، اس شعر کو ہم مقطع کہیں گے. جیسے ابھی ہم نے مومن خواہ مومن کی غزل کا آخری شعر دیکھا تھا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ان کی غزل کا آخری شعر ہے. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ مومن خواہ مومن نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اپنا وہ نام استعمال کیا ہے جو وہ شاعری کرتے ہوئے استعمال کرتے ہیں. یعنی یہاں پر جو لفظ مومن استعمال ہوا ہے وہ مومن خواہ مومن یعنی اس شعر کو لکھنے والے کا تخلص ہے. تو یہ آخری شعر بھی ہے، مومن خواہ مومن کی غزل کا آخری شعر ہے، اور اس میں تخلص بھی ہے. تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مومن خواہ مومن کی غزل کا مقطع ہے. یہاں پہ میں اس شعر کو ہٹا کے ایک اور مثال بھی آپ کو سمجھاتی ہوں. آپ نے مرزا اسد اللہ خان غالب کا نام سنا ہے نا؟ اب مرزا اسد اللہ خان غالب آپ جانتے ہیں کہ یہ پورا نام تو اپنی شاعری میں استعمال نہیں کرتے، وہ صرف نام کا یہ آخری حصہ استعمال کرتے ہیں شاعری کرتے ہوئے، یعنی غالب. اور غالب کیا ہوا ان کا؟ تخلص. تو یہاں پہ غالب کے اوپر تخلص کی علامت لگا دیتے ہیں، یعنی یہ ان کا تخلص ہے. اب یہاں پر میں ان کی غزل کا ایک آخری شعر آپ کے سامنے لکھتی ہوں. آپ دیکھیے، یہ ان کی غزل ایک غزل کا آخری شعر ہے. یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادخار ہوتا. اب یہ ان کی ایک غزل کا آخری شعر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس غزل کے اس آخری شعر میں غالب نے اپنا نام بھی استعمال کیا ہے، یعنی اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے. تو یہ غزل کا آخری شعر ہے، اس میں شاعر کا تخلص بھی موجود ہے، تو ہم اس کو مقطع کہیں گے. تو یہ غالب کی غزل کا مقطع یعنی آخری شعر کہلائے گا، یعنی مقطع کہلائے گا. آخری شعر تو ویسے بھی ہوگا اگر اس میں غالب کا نام نہیں بھی ہوگا، تب بھی غزل کا اگر آخری شعر ہے تو ہم آخری شعر ہی کہیں گے، لیکن جب شاعر کا نام ہوگا تو پھر ہم اس کو مقطع کہیں گے. آج ہم نے شاعری کے محاسن میں حسن مطلع، تخلص اور مقطع کو سیکھا ہے.